بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، جوانوں کو پیروں کا استاد کرتے۔ حضرت اقبال کو ہمیشہ اپنے قوم کے نوجوانوں سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ رہیں۔ ان کی شاعری میں جو شاہین اور عقاب کی بات ہوتی ہے، اس سے مراد بھی حضرت اقبال اپنی قوم کے نوجوان کو لیتے ہیں۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دھارا۔ اسی طرح حضرت اقبال نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں تو نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو حضرت اقبال کی شاعری جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سورس آف انسپائریشن ہے۔ آج پوری دنیا میں مدر ڈے منایا جا رہا ہے۔ مسلمان قابل فخر روایات کے حامل ہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے قرار دیا۔ کتنی بڑی سعادت عورت کے حصے میں آئی کہ وہ ماں ہے، وہ انبیاء کی ماں ہے، اور اس ماں کے قدموں تلے جنت قرار دیا گیا۔ تو دوستو، آج کیونکہ مدر ڈے منایا جا رہا ہے، اس حوالے سے میرے بیٹے صاحبزادہ حذیفہ اشرف عاصمی جو شعبہ قانون سے ہی منسلک ہیں، میرے پروگرام جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے وہ ریسرچ اسکالر ہیں، ڈیٹا اکٹھا کر کے مجھے دیتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے سوچ کا سفر، اس میں ان کا ایک مضمون ہے، آرٹیکل ہے، ماں کربلائے زیست میں ابر بہار ہے۔ بڑا اچھا عنوان، مجھے خود بڑا اچھا لگا۔ تو اس کتاب سے اقتباس جو ہے ماں کی عظمت اور شان کے حوالے سے حذیفہ اشرف عاصمی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ساتھ ماں کی محبت کے حوالے سے وہ اپنی پوئٹری بھی آپ کو سنائیں گے۔ دوستو، میرا یوٹیوب چینل لیگل چینل ہے۔ یہ جو اس طرح کے پروگرامز آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس ڈائریکشن پر رکھیں جو نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان جس کا متقاضی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، اپنے بچوں کو اطیع اللہ و اطیع رسول کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، پاکستان سے محبت، اور جو ہمارا سماجی نظام ہے اس میں مثبت کردار ادا کرنے کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ اپنے بچوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ سماعت فرمائیں ماں کربلائے زیست میں ابر بہار ہے مضمون، صاحب مضمون کی زبانی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ بتا دیا گیا ہے کہ آج کا موضوع کیا ہے، مدرس ڈے کے حوالے سے اپنی کتاب سوچ کا سفر سے اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ ماں کربلائے زیست میں ابر بہار ہے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا مقام چھوا، اٹھایا ماں نے جب گود میں تب آسمان چھوا۔ دنیا میں ایسی عظیم ہستی موجود ہے
جسے خدا نے بڑی عزت سے نوازا ہے اور بہت بڑے مرتبے پر سرفراز فرمایا ہے۔ اس پاک ہستی کو لازوال مقام حاصل ہے۔ اس ہستی کا نام ماں ہے۔ ماں اپنے بچے کو ہر طرح کی مشکلات جھیل کر پالتی ہے، کیونکہ بچے کو سب سے زیادہ ماں کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں ہی وہ ہستی ہے جس کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو برابری سے پیار کرتی ہے۔ ممتا کے سامنے امیر و غریب سب برابر ہیں۔ ماں اپنے تمام بچوں کو دل و جان سے پیار کرتی ہے۔ غریب ہو تو ماں اپنے بچوں کے لیے محنت مزدوری کر کے ان کا پیٹ پالتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کے لیے اور بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک ماں خود کو تو بھوکی رکھ کر سو جائے گی، مگر کبھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رہنے دے گی، کیونکہ وہ ماں ہے۔ اگر کوئی جانور بھی ہو تو اس کی ماں بھی اسے اتنا ہی پیار کرتی ہے جتنا کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت نہ بخشی ہوتی تو ماں کی پریشانی دیکھ کر اللہ پاک صفحہ مروہ کو حج کا رکن نہ بناتا۔ نصیب ہو جائے جس کو ماں کی دعا، مل جائے جس کو باپ کی رضا، مل گئی دولت دو جہاں، اس کے لیے یہی ہے میرے اللہ اور رسول کی رضا۔ ماں کا اگر بچہ گم ہو جائے تو اسے بے چینی سی لگ جاتی ہے، وہ اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتی۔ یہ ایک ماں کی ممتا ہے، اور ایک ماں ہونے کے ناطے یہ اس کا فرض ہے۔ جب وہ اسے ملتا ہے تو وہ اسے چومتی ہے، اسے گلے سے لگاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی ہے، اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دیتی۔ ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جب بچہ اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتا، اسے ذرا سی بھی دیر ہو جائے تو ماں کو بے چینی سی لگ جاتی ہے۔ ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے بچے اب اس دنیا میں نہیں رہے؟ ان ماؤں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں؟ ان ماؤں کا کیا قصور تھا، ان بچوں کا کیا قصور تھا کہ جن کی ماؤں کے بچوں کے بچے گولیوں سے چھین لیے گئے؟ سانحہ پشاور میں جس طرح ماؤں کے لختے جگر لہو لہو ہو گئے، اور جس طرح مادر وطن کے لیے ماؤں نے اپنے لال قربان کر دیے، جن کو دہشت گردوں نے موت کی نیند سلا دیا، ان کی مائیں تو جیتے جی ہی مر گئی ہوں گی۔ کیا ماں اپنے بچوں کو کبھی اس حالت میں دیکھ پائیں گی؟ کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے، وہ نہیں چاہے گی کہ کوئی اسے چھوئے بھی، مگر دہشت کے سوداگروں نے ماؤں کے لختے جگر گولیوں سے بھون ڈالے تھے۔ اس ماں کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ وہ ماں زندہ تو ہوگی مگر صرف جسمانی، وہ کھائے گی ضرور مگر اسے محسوس نہیں کر پائے گی، وہ پانی پیے گی مگر اپنے بچے کی یاد میں روتے روتے اس کا پیا ہوا پانی آنسوؤں میں بدل جائے گا۔ یہی ہے ماں کی ممتا۔ ماں ایک انمول تحفہ ہے۔ جب بچہ اپنے کسی امتحان میں، چاہے وہ کسی بھی قسم کا امتحان ہو، چاہے وہ پڑھائی کا امتحان ہو یا کھیل کا امتحان ہو، وہ اس میں کامیابی حاصل کر لے تو سب سے زیادہ خوشی اس کی ماں محسوس کرتی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے۔ اور جب بچے کو کچھ ہو جاتا ہے، ماں کو ہی سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جس نے ان دونوں کو راضی کر لیا تو گویا اس نے رب کو راضی کر لیا۔ اپنی جنت کے لیے کچھ اشعار آپ سب کی نظر کر رہا ہوں۔ خدا کا اتنا کرم ہے مجھ پہ کہ میری اس نے بتا دی جنت۔ خدا نے ہستی بنائی ماں کی اور اس کو میری بنا دی جنت۔ میں جب بھی اپنے گناہ پہ رویا، میں ماں کے قدموں پہ جا کے سویا، اور ماں نے ایسی پلٹ دی کایا کہ خواب میں ہی دکھا دی جنت۔ ہے جس نے ماں کا بھی دل دکھایا تو زندگی میں نہ چین پایا، تو جس نے سمجھا کہ ماں ہے جنت تو ماں نے اس کو دلا دی جنت۔ یہ ماں کے بارے میں پوچھتے ہیں
نہیں پتا ان کو اس کا مطلب، بات پہنچی حذیفہ تک تو جھٹ سے اس نے صدا دی جنت، جھٹ سے اس نے صدا دی جنت۔ جب کسی ماں سے اس کا لختے جگر، اس کا بچہ جدا ہو جاتا ہے تو وہ ماں جیتے جی ہی مر جاتی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، مرنا تو سب کو ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ ماں کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ اسلام میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں جس میں ماں کا ذکر ہے، کیونکہ ماں کا رتبہ ہی اس معاشرے میں بلند ہے۔ از قلم سب رشتوں سے اچھا رشتہ ماں کا رشتہ، بالکل ایسے جیسے جسم اور جاں کا رشتہ، بالکل ایسے جیسے جسم اور جاں کا رشتہ۔ دنیا میں انسان کو جتنے بھی رشتے عطا کیے گئے ہیں، ان میں سب سے انمول رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ انسان کے دنیا میں وجود سے قبل ہی شروع ہو جاتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں پل کر اس سے خوراک پا کر اس کے جسم میں اپنے وجود کی تکمیل کا سفر طے کرتا ہے۔ ماں اپنے وجود کے اندر ننھے وجود میں سمیٹے اس کو چھپائے دنیا میں لانے میں لگ جاتی ہے۔ ماں ہی جانتی ہے کہ اسے اولاد کو پیدا کرنے کا جو تحفہ، جو نعمت عطا کی گئی ہے، اس کو وہ کس صبر، تحمل اور برداشت سے گزارتی ہے۔ ماں کے بلند مقام کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اولاد ماں کے وجود سے جدا ہو کر دنیا میں آتی ہے، مگر کہیں نہ کہیں ماں اس سے جڑی رہتی ہے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، جو اس کو پا کر ضائع کر لیں ان سا بدقسمت زمانے میں کوئی نہیں۔ ماں بس دنیا جانتی ہے، وہ اولاد کو ہمیشہ دیے جاتی ہے، بدلے میں وصول کچھ نہیں کرتی۔ ماں کی قدر کریں، اس کے بنا جنت کا تصور ہی نامکمل ہے۔ پھر سے وہی شعر دہراتا ہوں، سب رشتوں سے اچھا رشتہ ماں کا رشتہ، بالکل ایسے جیسے جسم اور جاں کا رشتہ۔ بہت شکریہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔